پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق اور، تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ فرد فاسق فاجر ہے اور اس کا بھائی متقی ہے، تو باپ کے مرنے پر متقی کو تو ملے باپ کی جائیداد کا آدھا حصہ، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کو ملے کچھ بھی نہ۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اصل بات انسانوں کے درمیان برابری کی ہے، اس بنیاد پر کہ سب کا خالق ایک ہے، اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر سے پیدا ہوا اور کوئی پاؤں سے پیدا ہوا ہو، اس لیے کوئی شودر ہو اور کوئی برہمن ہو، ایسا نہیں ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہذا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور سب کا جو والدین ہیں وہ آدم اور حوا ہیں، کوئی اعلیٰ اور ارفع ہو ہی نہیں سکتا، سب برابر ہیں۔ یہ اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور یہ وہ شے ہے کہ جو عالمی نظام کی بنیاد بن سکتی ہے کہ گورا کالا عربی اجمی سب برابر ہیں، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر اونچ نیچ کا کوئی تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیے دنیا میں کون سی فلسفی ہے جو یہ بنیاد فراہم کرتی ہو سوائے اسلام کے؟ اگلی بات سنیے، وہ عدل کہ جس کو قائم کرنے کے لیے انقلاب فرانس آیا تھا، اس عدل کی ناکامی، اس ماڈل کی ناکامی تھی جس کے نتیجے میں کمیونزم کا انقلاب آیا، اور ابھی وہ مسلط کیا ہوا ہے ڈنڈے کے زور پر، نہیں تو وہ سرمایہ داروں کی آمریت لوگ اب پہچان چکے ہیں۔ دیوی استبداد جو جمہوری قبا میں پائے ہے، جس کو لوگوں نے کبھی آزادی کی نیلم پری سمجھا تھا، اب لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا منحوس نظام ہے، کتنا گندا نظام ہے، اور کس درجے ظالمانہ نظام ہے۔ اب تو علم ہو چکا ہے لوگوں کو، لیکن کمیونزم ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسے سانس لینے کا موقع مل گیا، لیکن یہ سروائیو نہیں کر سکتا، یہ نو انسانی کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا۔ یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اور یہ سرمایہ داروں کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے اس نظام نے، کیپٹلزم نے، اور اس سے کوئی عام آدمی کا بھلا نہیں ہوتا، عام آدمی کی فوز و فلاح نہیں ہوتی۔ اور خیر اس بات کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور کیسے جان سکتے ہیں؟ جو وی آئی پی کلچر اس بنیاد پر ہم بھگتتے ہیں دنیا میں کہیں اور تو اس کا کوئی نمونہ نہیں، تو ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا؟ کہتے ہیں جو چھاننی ہوئی جاننی، تو ہم اچھی طرح اس کو چھان کے دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی جہاں ہم حاکمیت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں اور باقی مخلوق ساری کی ساری اس کی نیابت کے لیے کھڑی ہو جائے، گویا قانون ساز وہ ہو، قانون اس کا نافذ ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں کوئی ایک طبقہ جو ہے قانون سازی نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی ایک خاص کمیونٹی کی جو ہے وہ حاکمیت نہیں ہے، وہ اللہ کو منتقل ہو گئی، کامل عدل اس کے نیچے آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی سرمایہ داری کی جڑ کاٹنے والے اصول وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی میں نہ گردش کرتی رہے، اور یہ غنیوں میں گردش کرتی ہے اس سود کے طریقے کے ذریعے سے۔ تو اس سود کا خاتمہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو دولت غنیوں ہی میں گردش کرتی رہے گی، یہ سرمایہ داروں ہی کے در کے پھیرے لیتی رہے گی، یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گی۔ تو یہ بڑی تفصیل ہے جو اس پہ بڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں صرف اس وقت اشارے کیے میں نے کہ اصل میں دنیا کے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جو بھی ایک نظریہ ہوتا ہے اسے اپنے اظہار کے لیے خطہ عرضی درکار ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ سارے جہاں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ پیغام دے کے بھیجے گئے، خواہ مفاد پرستوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ میں نے مشرک کا ترجمہ مفاد پرست کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر طرح کا شرک اس کی بنیاد پیچھے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات کی بنیاد پر شرک کا نظام وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی پیچھے مچھندر ہوتے ہیں، کوئی پیچھے مجاور ہوتے ہیں، کوئی پیچھے پنڈت ہوتے ہیں، کوئی پروہت ہوتے ہیں، پے کے ساتھ اور بھی بنا لیجئے، میں نے کہا تو آپ ناراض ہوں گے۔ تو یعنی یہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پیچھے جس کے پیٹ کا جڑا ہوا ہوتا ہے اس شرک کے نظام کے ساتھ، لہذا ہر مفاد یافتہ وہی مشرکانہ نظام لے کے آئے گا۔ تو میں نے اس لیے مشرکون کا ترجمہ مفاد پرست کر دیا۔ تو مفاد پرست لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ یہی پیغام عدل لے کے آئے ہیں، ہر طرح کے مفاد کا خاتمہ کر کے عدل و قسط کا نظام قائم کر دیں۔ اور
اس کے آغاز کہاں سے کریں؟ لتنذر ام القری ومن حولھا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستی، مرکزی بستی مکے کو اور پھر جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ارد گرد پھیلتے پھیلتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں تک جب تک نہ پہنچ جائے تو گویا وہ پیغام ابھی مکمل نہیں ہوا، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔